نحمداللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام کی صدا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے۔ یہ فیض ہر کسونا کس کی دسترس میں نہیں، یزید دل میں نہ ہو تو پھر حسین ملتا ہے، یزید دل میں نہ ہو تو حسین ملتا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم، جملہ سادات والا مرتبت، جمیع مشائخ طریقت، میرے سر کا تاج، جمیع علماء و مشائخ اہل سنت، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ ایک آفاقی قانون، دستور اور اصول ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے دشمن سے دشمنی کی جائے اور محبوب کے دوست سے دوستی کی جائے۔ اہل بیت اطہار کی محبت بلا شک و شبہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فرض تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جملہ جتنے باقی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہر فرض کا عذر بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے۔ نماز اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی تو عذر قبول ہے، اگر بیماری ہے عذر ہے، روزہ رہ گیا قبول ہے، حج میں تاخیر ہو گئی قبول ہے، اگر زکوٰۃ ہے فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی عذر ہے، عذر قبول ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہر فرض قبول ہے، ہر فرض کا عذر قبول ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت والا جو فرض ہے، اس میں اگر کوئی کمزوری رہ جائے کوئی فرض قبول نہیں ہے۔ اس فرض محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کے پیاروں سے پیار کیا جائے، اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے، جنہوں نے آل محمد سے پیار کیا ان سے پیار کیا جائے، جنہوں نے آل محمد سے دشمنی کی ان سے دشمنی کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل محمد بالخصوص پنج تن پاک میں سے چار ہستیاں، سیدہ زہرا، حضرت مولا علی، حسنین کریمین، یہ وہ چنیدہ ہستیاں ہیں کہ ان کی بابت خود میرے نبی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے علماء نے صحت کا قول کیا ہے۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن مختلف الفاظ میں بھی ایک بڑا راز ہے۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، امام طبرانی نے، حضرت امام حیثمی نے اس کے راویوں کو سکہ کہا ہے، صحیح کے راوی قرار دیا ہے۔ میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا، او زہرا و علی و حسنین،
اور ایک میرا جملہ ذہن میں رکھیے، ناسبیت آج پوری آب و تاب سے آل سنت کی صفوں میں دراریں ڈالنا چاہتی ہے، اور ناسبیت کہتے ہیں نبی کی آل کی دشمنی کو، دشمنی آل محمد کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں ناسبی خنزیر سے بھی بدتر ہے، ناسبی خنزیر سے بھی بدتر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ناسبی کو آپ خنزیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ بھائی خطرہ ہے کہ خنزیر احتجاج کر دے کہ میں بے شک مخلوق ہوں، گندی مخلوق ہوں، میں جانور ہوں، لیکن محمد کی آل کا دشمن تو نہیں ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے اہل سنت وہ ہوتا ہے جو نہ رافضی ہو، نہ صحابہ کا دشمن ہو، نہ محمد کی آل کا دشمن ہو۔ سنی وہ ہے جس کے سینے میں آل محمد کی محبت کی موزن ہو، جس کے دل میں اصحاب پیغمبر کا ادب بھی ہو، اور وہ ایک ہاتھ میں آل نبی کی عظمت کا جھنڈا اٹھایا ہو، دوسرے ہاتھ میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، اس کا نہ یہ ہاتھ خالی ہے نہ یہ ہاتھ خالی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج بہت ساری ناسبیوں کے ایسے سوالات ہیں کہ بندہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب حسنین کریمین کو سرکار کا نواسا نہ کہو، اور حضور کو ان کا نانا نہ کہو، اور سیدہ زہرا کو حضور کی بیٹی یعنی یہ نہ کہو کہ حضور بابا ہیں زہرا کے۔ حالانکہ ایسی 20 حدیثیں ہیں، میرے مصطفیٰ نے حسنین کو بیٹا کہا، حسنین نے حضور کو نانا کہا، سیدہ کو میرے مصطفیٰ نے بیٹی کہا، سیدہ نے میرے نبی کو بیٹی کہا، سیدہ کو میرے نبی نے بیٹی کہا، اور سیدہ نے میرے مصطفیٰ کو بابا کہا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محبوب یگانہ ہے، بابا زہرا دا اے حسنین دا نانا اے۔ میرے دوستو نبی کی آل ان میں سے یہ جو 4 ہیں یہ سب سے زیادہ مخصوص ہے، اس لیے میرے سونے نبی نے ان 4 سے مخاطب ہو کر فرمایا انا سلم لمن سالمکم وانا حرب لمن حاربکم، اور دوسری حدیث کے لفظ ہیں انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم۔ او حسنین و علی و زہرا، میں محمد تم سے پیار کا یوں اعلان کرتا ہوں کہ جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اور دوسرے لفظ کا معنی بنتا ہے او نبی کے بیٹو، او نبی کی بیٹی، او علی، اور جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ پتا چلا کہ یہاں نبی کی آل اگر ادھر سے جنگ ہو یا کوئی نبی کی آل سے جنگ کرے بندہ خسارے میں ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ جو میرے نبی کے 4 پیارے ہیں، ان کی محبت نبی کی محبت، ان کی دشمنی نبی کی دشمنی، ان سے جنگ نبی سے جنگ، ان سے امن نبی سے امن۔ تو اب جو یزید پلید لعین بدبخت کمینے کو جو اس وقت چٹے دینے کے چکر میں ہے، میں ان سے اتنا سوال کرتا ہوں، اے تمہیں کدو شریف، جس کو کوئی سمجھ آ رہی ہے بولے، تمہیں کدو شریف کی توہین کرنے والا تو کافر نظر آتا ہے، نبی کے جگر کے ٹکڑوں کو شہید کرنے والا کافر نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے یہ آج کی جو کانفرنس ہے مخدومہ کائنات اور خلیفہ بلا فصل کانفرنس، چونکہ میرا عنوان جو مجھے دیا میں اس پہ بول رہا ہوں، تو سیدہ زہرا پاک کی محبت کا تقاضا یہ ہے ان کے لاڈلوں سے پیار کیا جائے اور ان کے لاڈلوں کے دشمنوں سے نہیں ایسے نہیں، دشمنوں سے دشمنی کی جائے، بیزاری کی جائے۔ اور بیزاری کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ لعنت بھیج کر۔ اس لیے میرے امام اہل سنت کے بھائی امام حسن رضا نے فرمایا تھا کہ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت
लानत अल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। हम लानत भेजते हैं नबी की आल के दुश्मनों पर। और अगर आजकल के छोटे मोटे दुश्मन, ये छोटे मोटे, समझ रहे हो, ये छोटे छोटे सरों वाले, ये छोटे छोटे धड़ों वाले, ये छोटे छोटे जिस्मों वाले, ये मेरे नबी की आल के दुश्मन अगर ये लानती हैं तो इनका दादा यजीद लानती क्यों नहीं है? इसलिए आज के इस इस्लामाबाद के इस कौमी नेशनल जो कन्वेंशन सेंटर है, इस सरजमीन पे खड़े होकर हम कहते हैं कि जिनका यजीद कुछ लगता है वो उसे अपनी जेब में रखो, सड़कों पे उसका नारा लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। और मैं इस कन्वेंशन के जरिए मैसेज दे रहा हूं, असल में कानून बनने जा रहा है, कुछ बना हुआ भी है कि मुकद्दसात की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। ये यजीद के लगड़ बगड़ ये बाहर निकले, उन्होंने यजीद के नारे लगाए। क्यों? पता है क्यों? ताकि हम भी क्लेम कर सकें कि इनका मुकद्दस वो है, हमारा मुकद्दस ये है। तुम जितना मर्जी जोर लगाओ, यजीद कल भी लानती था, यजीद आज भी लानती है। मेरे ख्याल में आपकी नफरत का इजहार इतना ढीला हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और मैंने कल वीडियो बयान में कहा था, रावलपिंडी इस्लामाबाद की सरजमीन गुलामाने आले मोहम्मद की सरजमीन है, मौला अली के गुलामों की सरजमीन है। इस सरजमीन पे धड़ल्ले से नारा लगाओ ताकि पता चले न सिद्दीक अकबर के गुस्ताखों को माफी मिलेगी, न सैयदा ज़हरा के गुस्ताखों को माफी मिलेगी, न यजीद के पैरोकारों को माफी मिलेगी। यजीद पे लानत। अच्छा, ये जो बिल्कुल ऐसे जमे हुए बैठे हो, आपका क्या किस साइड में? जरा हाथ ही उठा दें, जुबान अगर मुश्किल है। यजीद पे लानत। फिर जरा धड़ल्ले से, यजीद पे लानत। हाँ जी, ये हमारा नफरत का इज़हार है उस लानती से। मुझसे एक साहब ने पूछा, वैसे हमें यजीद से कितनी एक लानत करनी चाहिए? मैंने कहा यार मैं अपना बताता हूं, ये तो जितना पक्का ईमान होगा उतनी ज्यादा उसके साथ दुश्मनी होगी। मेरा यजीद के बारे में ये नजरिया है, अगर वैसे मेरे घर में कुत्ता नहीं है, लेकिन अगर मेरा कोई कुत्ता हो, मैं उस कुत्ते का नाम भी यजीद न रखूं। मैं कुत्ते का नाम भी यजीद न रखूं। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी कुत्ते को भी बंदा चुस्कोरता है, और हम ये भी गवारा नहीं करते हुसैनी कि कुत्ते की तरह कोई यजीद को चुस्कोरे भी, उसका नाम कुत्ते के बहाने जुबान पर लाए। ये हमारी नफरत कल भी थी, ये हमारी नफरत आज भी है, और हमारी आखिरी सांसें होंगी हम हुसैन जिंदाबाद कहेंगे, यजीद मुर्दाबाद कहेंगे। इसलिए ये नारा पकना चाहिए। और मैं आज एक मुतालबाती करारदाद पेश करता हूं कि जब भी जिक्र हुसैन हो वहां मुज़म्मत यजीद जरूर होनी चाहिए। आप इस मेरी बात की तायीद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर हम कहते हैं कि यजीद कल्बी मुर्तसी आज भी मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और कन्वेंशन सेंटर में यहाँ गवैयों की आवाजें भी गूंजती रहती हैं, यहाँ झूठों के झूठ भी गूंजते रहते हैं। ऐ इस्लामाबाद की धरती के इस कन्वेंशन सेंटर में आने वालों, इस तरह हुसैन जिंदाबाद के सदा लगाओ ताकि ये दरो दीवार कयामत के दिन तुम्हारी गवाही दें। या रसूल अल्लाह, आपके बेटे को ये कौम जिंदाबाद कहती रही है, हुसैन जिंदाबाद। ना 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 ना, हुण हाथ नूं जरा झंडे बना लो, हुसैन जिंदाबाद। यजीद कल्बी मुर्दसी, यजीद कल्बी मुर्दसी, आज भी मुर्दाबाद। सुनिए, आखिरी एक आधे मिनट में बात को मुकम्मल करता हूं। मुझे एक बात बताओ, इंडिया हमारा दुश्मन है कि नहीं है? और ये गद्दारों की जमात नहीं बैठी, पाकिस्तान के वफादारों की जमात बैठी है। इंडिया हमारा दुश्मन है कि नहीं है? हाय हाय, मजा आ गया ना। एक वो है जो रोडों पे पाक फौज की वर्दी को ललकारते हैं। हाँ, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं लगाते हैं। मुझे बताओ, इंडिया दुश्मन है कि नहीं?
اچھا ایک آدمی پاکستان مرد آباد نہ کہے، وہ کہے انڈیا زندہ باد۔ بھائی یار مجھے فتویٰ نہ لگواؤ نا، خود بولو ذرا، آپ ہی بول لو، فیصلہ کر دو ایک آدھے منٹ کے اندر۔ بولو پاکستان کا وہ جو انڈیا زندہ باد کہے وہ پاکستان کا کیوں؟ کہ ہمارا واضح دشمن ہے۔ جو اسرائیل زندہ باد کہے وہ پاکستان کا، کیونکہ یہ دونوں ہمارے وطن کے، ہمارے دیش کے، ہمارے ملک کے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بندے کو بندہ نہ بھی برا کہے پر اس کے دشمن کو زندہ باد کہے تو اصل میں یہ بھی نفرت ہے۔ ایک ہے معاذ اللہ حسین کو مرد آباد کہنا، یہ بھی دشمنی ہے۔ اور یہ تو ابھی کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ سرزمین پاکستان پر حسین کو کوئی مرد آباد کہے۔ یہ جو حسین کو مرد آباد کہنا چاہتے ہیں یہ بدبخت وہ تو کہہ نہیں سکتے۔ یہ حسین کے دشمن، آل نبی کے دشمن، آل نبی کے قاتل یزید لعین کو زندہ باد کہہ کر دراصل نبی کی آل کی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ زندہ باد کہتے ہیں، ہم یزید کو، ہائے 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 اللہ سلامت رکھے، ہم یزید کو، یزید پر قرآن میں بھی لعنت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا یزید پر لعنت، امام ابو حنیفہ یزید پر صرف اختلاف چاروں اماموں میں تصریح یا تلویح کا ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارے امام نے ہمیں منع کیا، میں نے بڑے عرصے سے سوال کیا ہوا ہے حضور وہ کتاب ہمیں بھی دکھائیں جہاں ہمارے امام نے منع کیا۔ کوئی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں صدی کے آخر تک کوئی کتاب بتائیے۔ ہم نے تو حاشیہ بجیرمی پڑھا، ہم نے تو امام الکیہ حراسی کو پڑھا، ہم نے تو جناب حضرت صاحب مسند ابو یعلا قاضی ابو یعلا موصلی کو پڑھا، ہم نے تو ابن جوزی کو پڑھا۔ وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ سارے ائمہ لعنت کے قائل ہیں۔ کوئی کہتے ہیں تصریح سے کرو، کوئی کہتے ہیں تلویح سے کرو۔ امام ابو حنیفہ تلویح کا قول کرتے ہیں، لیکن حاشیہ بجیرمی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تصریح سے بھی منع نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ہماری نفرتیں، اور جب دل میں حسین رہے گا یزید پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ اللہ آپ کو سلام۔